والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معزز بھائیوں، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں اور خصوصاً آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے جس کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہم آمین۔ تو حضرات، ہماری گفتگو ایک سوال سے شروع کریں گے، نفل نماز کے بارے میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، فرض نماز مکمل پورے دن میں کتنے متعین ہیں، کتنے رکعت ہیں؟ احسن، کتنے ہیں؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4، مغرب کے، عشاء کے، بارک اللہ فیک، ٹوٹل ملے تو کتنا ہوتا ہے؟ 17 رکعت ہوتی ہے۔ یہ فرائض ہو گئے، اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ کم کر سکتے ہیں، اجازت نہیں۔ اچھا، سنت مؤکدہ جو 12 رکعت بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 12 رکعتیں ہوئی۔ وہ 17، یہ 12۔ یہ 12 پڑھنے سے فضیلت کیا ہے؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کرواتا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نماز زائد تھی، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ نے کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور اس کو آپ تہجد کی نماز دیجئے، قیام اللیل دیجئے، تراویح دیجئے، مختلف ناموں والی ایک ہی نماز ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ پیارے نبی نے زندگی میں 8 ہی رکعت پڑھا اور ساتھ میں 3 رکعت وتر پڑھی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا۔ آپ بتایا گیا کہ رات اور دن کی جتنی بھی نفل نمازیں آپ پڑھنا چاہیں 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب اس میں کوئی پابندی ہے؟ اس میں کوئی پابندی نہیں۔ 3 اوقات آپ چھوڑ کے 3 وقت میں نہیں پڑھنا ہے۔ کون سے وقت میں؟ سورج طلوع ہوتے وقت، بعد نماز فجر خصوصاً۔ دوسرا، ٹھیک سورج جو ہے درمیان میں ہو، اور بعد نماز عصر بھی جو ہے سورج کے غروب ہوتے وقت۔ یہ 3 اوقات میں منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ پورا دن ہے، پوری رات ہے، آپ جتنا چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا۔ رہی بات، آپ اگر تراویح کی نماز پڑھ لیے، پھر بھی آپ رات میں جو ہے ابھی ٹائم بچا ہوا ہے اور بھی عبادت کرنے کا شوق ہو رہا ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو پوری باتیں معلوم کر لی، جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کمیت نہیں ہے، تعداد مطلوب نہیں ہے، اصل مطلوب کیا ہے؟ کیفیت مطلوب ہے۔ آپ کی عبادت کس انداز میں ہو رہی ہے؟ مجھے آج اتنے رکعت پڑھنا ہے، 100 پڑھنا ہے، 150 پڑھنا ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ انسان کی نماز کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کا رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، اس کا قیام کیسا ہے، اس پہ ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات تھی، امید کہ سوال کا جواب
سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بہت ساری باتیں، شیطان انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے، شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے دروازے کیا کیا ہیں، اس کو ہم نے واضح طور پہ جانا ہے۔ پہلی چیز، شیطان انسان کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا ازلی دشمن ہے۔ ازلی دشمن کا مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر وہ قیامت تک کے لیے دشمن بن گیا ہے۔ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے اس کے ایمان میں خلل پیدا کرے، اس کے ایمان میں خلل پیدا کرے، اور اس تعلق سے اسے مکمل طور پہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ایمان کے سلسلے میں گمراہ کرے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں آمنت باللہ ورسولہ پڑھنا ہے۔ ایک تو پہلے کوشش کرتا ہے کہ اسے شرک کروائے، کفر کروائے، اور اگر اس کوشش میں ناکام ہوا تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر برے وسوسے آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ بولو آصف، ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ وہ دعا کون یاد کرے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ 7 ہے، ابھی 2 چھوئے ہیں۔ بولو جعفر بھائی، پوچھ کو بولتے ہیں، جب بیان نہیں ہوا تو ایسے بول سکتے ہیں، آپ سننے کے بعد پوچھنا نہیں ہے، ڈائریکٹ بولنا ہے۔ پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیے، لیفٹ سائڈ کیا کرنا ہے؟ 3 بار تھو تھو کرنا ہے۔ تیسری تعلیم تھی کیا دی گئی؟ بس لوگ یہاں حیش نہیں، کل اچھا بولے نا سب، یہاں آمنت باللہ ورسولہ پڑھنا۔ چوتھی چیز سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 5ویں چیز سورہ ناس بھی پڑھنا ہے۔ اور 6ٹھی چیز رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، جو دعا ہم نے سیکھا ہے۔ اور 7ویں چیز کل بولے نا، سورہ حدید کی پہلی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی یہ آیت ہے، یہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ تو شیطانی وساوس سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اور تیسرا حملہ شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا پڑھا ہم نے کل کس بارے میں بات کی؟ ہاں میرے لوگوں کو یادش نہیں ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے موت کے وقت میں اسے گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، موت کے وقت میں اسے گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ حسن خاتمہ کے لیے کئی دعائیں ہم نے پڑھی، اس میں سے ایک دعا کیا تھی؟ سورہ یوسف کی دعا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں موت دے دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرے روح کو ملا دے۔ تو شیطان انسان کا بڑا نبض شناس ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا ہر انسان کے پاس ایک جن ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ جن برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا قرین ہوتا ہے، اور وہ کب سے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے؟ جس دن وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس دن جو روتا ہے، شریعت نے کیا تعلیم دی ہے؟ اس کو رونا کیا ہے؟ وہ شیطان کا اسے کچوکا لگانے کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، یہ شیطان کا اسے کچوکا لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہر انسان کے پاس ایک قرین ہے جو اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، کہ آپ کے پاس بھی وہ شیطان موجود ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے اللہ نے اس کے شر سے میری حفاظت فرما لی، اور وہ مجھے اب برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اس کا جو حصہ ہے اللہ نے مجھ سے کاٹ دیا ہے۔ بچپن میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے تشت میں پانی لایا گیا، اور اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو ہے سینے میں وہ جو شیطان کا جو حصہ ہے وہ نکالا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طریقے سے وہ شیطان مجھے برائی کی طرف آمدہ نہیں کرتا ہے۔ تو بڑا نفس شناس ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کس وقت میں گمراہ کروں۔
اس کے گمراہ کرنے کے موقعوں میں سے ایک سب سے بڑا موقع غصہ ہے۔ غصہ یہ ہر انسان کی فطری کمزوری ہے، یہ انسان کی فطری کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کو غصے کی حالت میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں غصے کی حالت میں، کتنے لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے غصے کی حالت میں، کتنے طلاق واقع ہوتی ہیں غصے کی حالت میں، کتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر لیتے ہیں غصے کی حالت میں۔ تو شیطان بڑا نفس شناس ہوتا ہے، جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اسے جو ہے گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری زبان کو خراب کرتا ہے غصے کی حالت میں۔ غصے میں آیا انسان گالی بک دیتا ہے، جو کہ منافق کی صفت ہے۔ غصے میں آیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لفظ طلاق اپنی بیوی کے لیے جو استعمال کر دیتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تم ہنستے ہوئے بولو یا غم میں بولو، کسی میں بولو، اگر آپ کی زبان سے نکل گیا تو واقع ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی، اس لیے شریعت نے تعلیم کیا دی ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ۔ کوئی آدمی ہمیں مارتا ہے، کوئی ایک گالی دیتا ہے تو من چاہتا ہے کہ اسے ہم 1000 گالی دیں اور 1000 تھپڑ ماریں۔ شریعت نے کہا لیس الشدید بالسرعہ، تعلیم دی تم میں سے وہ طاقتور نہیں ہے جو آگے والے کو غصے میں مار کے گرا دے، وہ تو شریعت کے نزدیک بزدل ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، تم میں سے اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، غصے کو پی جائے، یہ کامیاب انسان ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ نے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ مومن بندے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ غصے کو پینے کا ہنر جاننا ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی۔ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو غصہ آئے، غصے کا چاہے تو اظہار کر سکتا ہے لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ غصے کو پی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا انعام بتایا، کہا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء۔ جو آدمی اپنے ماتحت میں کوئی کام کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی بھائی ہے، آپ کے سامنے وہ کوئی غلطی کیا، آپ اتنے غصے میں آئے، چاہے تو اس کے اوپر غصہ دکھا سکتے تھے، آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے غصے کو پی جاتے، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے میدان محشر میں سارے انسانوں کے سامنے اللہ اس بندے کو اٹھائے گا اور اسے کہے گا یہ حور عین ہے، اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اس میں سے جسے چاہے جس کا چاہے انتخاب کر لے، کیونکہ تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ برداشت سے کام لیا۔ کتنا بڑا انعام ہے جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ غصہ ہی نہیں کرنا کیا؟ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن غصے میں شریعت نے کہا اپے سے باہر ہو جانا، کنٹرول سے باہر ہو جانا، یہ منع کیا گیا ہے۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، غصے کو پینے کی کوشش کرنا، لیکن بعض جگہوں پہ غصہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیوی جو ہے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یا گھر میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، شریعت نے کہا کہ آپ کو تربیت کے لیے یہاں غصے کا اظہار کرنا ہے، غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوئے کہ کوئی مسجد کی دیوار پہ بلغم تھوکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ خود آگے بڑھے، لکڑی سے جو ہے اس کو جو ہے خروچ کے وہاں سے نکال دیا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، اور ایک واقعہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، مسجد نبوی میں آیا، سیدھا پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ غصے میں آئے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، سب کو بیٹھایا، وہ دونوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کو پیشاب کرنے کا چھوڑ دیا پیشاب کرنے کے لیے، جب پیشاب سے فارغ ہوا تو بلایا،
کہا کہ اللہ کے بندے ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والخزر انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوۃ القرآن. کہا کہ اللہ کے بندے یہ مساجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے. ایسے عبادت خانوں میں آپ کو پیشاب کرنا صحیح نہیں ہے. آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، کیا کیا ہو؟ اسی وقت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ اگر تو کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے مجھ پہ رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما. بیٹھے سے کس پہ رحم فرمانا، کس پہ مت رحم فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے لقد حجرت واسعا، تجھے کیا تکلیف ہوتی ان کو بھی اگر اللہ کی رحمت میں شامل کر لیتا. یعنی اللہ کی رحمت کو وہ کم سمجھ گیا تھا، ہم دونوں کو دیدال بولا تھا. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. یعنی اس واقعے میں یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ پیشاب نجاست ہے، وہاں پر غصہ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ تھوک جو شرعی اعتبار سے پاک ہے وہاں غصہ کر رہے ہیں. حالانکہ غصہ کہاں یہاں کرنا تھا، وہاں نہیں کرنا تھا. کیا وجہ ہے جی؟ اور کرمولے جی مسجد پوری خراب ہو جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. اور یہاں پر آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غصہ کرتے تھے جہاں بات بن سکتی تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوک پہ اتنا غصہ ہوئے، سامنے کون تھے؟ وہاں صحابہ تھے. صحابہ کے سامنے غصہ کیا تو وہ صحابہ آپ کے مزاج کو جانتے تھے، آپ کے غصے کو برداشت کر سکتے تھے، اور آپ کا غصہ کرنے کا وہاں فائدہ ہوتا تھا. تبھی جا کے آپ نے موقع محل دیکھ کے غصہ کیا. اور یہاں پر حقیقت میں غصہ کرنا تھا. اگر غصہ کرے تو کیا ہوتا تھا؟ پہلی بات تو وہ پوری مسجد بھاگتا، دوسری بات جو ہے وہ اسلام سے متنفر ہو جاتا، اسلام میں نہیں آتا اور دعا بھی نہیں کرتا، آپ کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی نے حکمت کے تحت یہاں پر غصہ نہیں کیا. تو غصہ کرنے کا بھی موقع محل ہوتا ہے، وہ دیکھ کے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ غصہ، بات بات پہ غصہ، چھوٹی بات پہ غصہ. کھانے میں ذرا نمک زیادہ ہو گیا پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. صحیح کیا تعلیم؟ چھوٹی بات ہو گئی گھر میں تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. شریعت نے کہا یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کو گمراہ کر دے. شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ غصہ آیا تو کیا کرنا؟ پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے. کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور دوسری بات یہ تعلیم دی گئی جہاں آپ کھڑے ہیں وہ جگہ پہلے چھوڑ کے وہاں سے ہٹ جائیں. دوسری تعلیم. تیسری تعلیم دی ہے کھڑے ہیں کیا بیٹھ جائیے. بیٹھے تو بھی غصہ کم نہیں ہو رہا، لیٹ جائیے، کم ہو جائے گا. پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وضو کر لینا ہے. آپ کے اعضاء کو جو ہے وضو کے ذریعے سے ٹھنڈا کیجیے. غصہ یہ گرمی کی علامت ہے. کہا کہ غصے میں آپ وضو کر لیجئے، آپ کا غصہ جاتا رہے گا. یہ تعلیمات ہے. غصہ ہے تو کیا کرنا؟ آگے والے کو مار کے گرانا نہیں. کیا کرنا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. پوچھے تو نہیں بولتے، سننے اچھا سنتے ہیں، پوچھے تو کوئی نہیں بولتے. پہلا بات کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. دوسرا بولو جعفر بھائی، پوچھ کے بولتے ہیں جی، اس جگہ سے ہٹ جانا. تیسرا کھڑے رہے تو بیٹھ جانا، بیٹھے تو بھی کم نہیں ہوا تو لیٹ جانا. اور چوتھی تعلیم کیا دی گئی؟ وضو کر لینا. یہ غصہ کم ہو جاتا ہے. غصے کو پینے کا ہنر جاننا یہی شریعت میں سب سے بڑا بہادر ہے، طاقتور ہے. اللہ کے نزدیک طاقتور بننا ہے تو غصے کو پینے کا ہنر جاننا. عام حالت میں انسان کریکٹ رہتا ہے، جب غصہ آیا تو ان کون اسے اس وقت میں دیکھنا. کسی کو پہچان نہ ہو اس کے غصے میں اسے دیکھنا، ان کون بول کے معلوم ہو جاتا. غصے میں انسان جو ہے کیا بھی کر دیتا. شریعت نے کہا غصے کے حالت میں اپنے آپ پہ کنٹرول میں رہو، تبھی جا کے جو ہے تمہارا کام بن سکتا ہے، ورنہ بڑے بڑے کام جو ہے آپ سے چھوٹ جائیں گے. تو شیطان کا ایک حربہ کس وقت میں ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں. اور اسی طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کے ایک راستوں میں سے ایک راستہ شیطان کا تسویق. کیا مطلب ہے؟ سوف افعل سوف افعل.
ایک خواہش دل میں کیا ڈالتا ہے، ابھی تو جوان ہے، کیا نیکی کی بات کرو، بعد میں توبہ کریں گے نا، توبہ تو قبول ہوتی ہے، توبے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، حدیث بھی سمجھایا تھا اس کے سامنے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بچپن ہے، عیش کرو، انجوائے کرو، نماز چھوڑو، ہاں دوستوں کے ساتھ پھرو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، گالی بکو، گناہ کرو، توبہ ابھی نہیں، بعد میں کرنا ہے، ابھی تو کیا بوڑھے بھی نہیں ہوا ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کیا توبہ کرو، ایسا شیطان انسان گمراہ کرتا ہے۔ اب نمازی بننا بھائی اس رمضان سے نہیں، آئندہ رمضان سے دیکھیں گے، اس سال سے مجھے حرام کمائی چھوڑنا ہے، نہیں آئندہ، ابھی تو کیا ہے، ابھی کیا جمع کریں آپ، شروع کرو، ابھی بہت جمانا ہے۔ تو اس طریقے سے سوف افعل، بعد میں کریں گے، یہ بعد میں کی خواہش دلا کے انسان کو موت کے ڈھیلس پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ میں کرنا بالکش تھا، سوچاش تھا، لیکن اب موت آئے کیا کروں، اب ذرا ٹائم دے، ملے گا موت کا فرشتہ دکھنے کے بعد ٹائم ملے گا، ایک لمحہ بھی نہیں ملنے والا، ایک لمحہ بھی نہیں ملنے والا۔ تو یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ بعد میں کریں گے، بعد میں نیک بنیں گے۔ کس کی کیا گارنٹی بھائی آئندہ رمضان آپ زندہ رہیں گے؟ آئندہ رمضان زندہ رہیں گے، کس کی کیا گارنٹی؟ آئندہ مہینہ آپ نمازی بننے کا وعدہ کر رہے ہیں، کس کی کیا گارنٹی کہ آپ آئندہ رمضان رہیں گے؟ توبہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، بعد میں کیا گارنٹی کیا اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے؟ توبہ کرنا ہو تو آج ہی سے کیجیے، ابھی سے کیجیے۔ نمازی بننا ہو تو آج ہی سے بنیے، ابھی سے بنیے۔ متقی بننا ہو تو آج ہی سے بنیے، ابھی سے بنیے۔ سوف افعل، بعد میں کریں گے۔ کس کا حربہ ہے یہ؟ شیطان کا حربہ ہے۔ ایسا انسانوں کو، ہزاروں انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ خصوصاً رات میں سوتے ہیں تو کیا بولتا ہے، علیک لیل طویل، ارے رات بہت بڑی ہے، سو جاؤ، ابھی بہت بڑی ہے، ٹائم دیکھتا ہے سوتا ہے۔ سوف افعل، بعد میں کریں گے، یہاں تک کہ جو ہے فجر بھی ہو جاتی، بعد میں اٹھتا ہے۔ اب وہ 8 بجے 9 بجے اٹھ کو 2 رکعت پڑھ کے کیا سمجھتا ہے، ہاں میں تو ادا کر دیا۔ نہیں، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ ایسے کتنے مسائل ہیں، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک جنگ میں پیچھے تھے، وہ کون سی جنگ ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک جنگ میں پیچھے ہو گئے تھے، وہ واقعہ پورا یاد ہے، کون سی جنگ؟ کوئی بولتے اس میں سے؟ رمضان کے شروع سے 4-5 بار تو بولا ہم نے، غزوہ تبوک، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، غزوہ تبوک۔ اس جنگ میں 3 صحابہ پیچھے تھے، سورہ توبہ میں لمبا اور تفصیل سے واقعہ آیا۔ کون صحابی ہیں وہ؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ۔ 3 صحابہ کا نام یاد رکھیں گے، کیا نام ہے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ۔ یہ 3 صحابہ غزوہ تبوک میں پیچھے تھے، اور یہ خود بیان کرتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، میں شیطان کے اسی حربے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کون سا حربہ ہے وہ؟ صحابہ اکرام نکل رہے ہیں، یہ اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے نکلیں گے، اعلان ہوا، اور شیطان نے کیا بتایا، ارے تو آپ کے پاس تو صحابہ کے پاس بعض لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے، وہ تو چلتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو بہت بڑی سواری ہے۔ بیٹھ گئے صحابہ، تو دور دور چلے گئے۔ شیطان نے کہا اب تو ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو کہاں گئے رہیں گے، تمہارے پاس تو سواری ہے، بعد میں نکلے۔ بعد میں اتنا بعد میں کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور واپس آ گئے بھی۔ اللہ، اس کے بعد ان کے دل میں جو پچھتاوا ہوا، یہ شیطانی حربے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سوف افعل، بعد میں کریں گے۔ یہی چیز ان کو جو ہے روکے رکھی۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوا، 50 دن تک، پہلے تو 40 دن تک جو ہے کوئی ان سے بات نہیں کیا، بس ان کی بیوی وغیرہ بات کر دے، وہ بھی آخر کے 10 دن میں تو ان کی بیویوں سے بھی الگ تھلگ ہونے کا حکم دیا گیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنے جملے میں اللہ نے بیان کر دیا، یہ زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے بہت تنگ ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت تنگ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے کہ کوئی مسلمان ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا ہے۔ تو یہ فتنے میں مبتلا کرنے والا شیطان یہی چیز تھی کہ بعد میں کریں گے، یہی چیز وہاں تک انہیں پہنچائی۔ تو میرے بھائیو، شیطان
انسان کو کوشش کرتا ہے نیکیوں سے روکنے کی. اسی لیے آپ سجدہ کرتے ہیں. ایک مسلمان ایک آدمی سجدہ کرتا ہے, اعتزل الشیطان فیبکی, شیطان کنارے ہٹ کے اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی سجدے کا حکم دیا, میں سجدہ نہیں کیا, اس کے دربار سے دھتکارا گیا, ذلیل ہو گیا, ہمیشہ والی جہنم میں چلا گیا. اور یہ بنی آدم ہے, آدم کا بیٹا ہے, جسے سجدہ کرنے کا اللہ حکم دیا, وہ سجدہ کر رہا ہے, یہی سجدہ اسے جنت میں لے جائے گا. اللہ, بہت روتا ہے, بہت روتا ہے. اور خصوصاً عرفے کے دن وہ بہت روتا ہے. کس دن؟ عرفے کے دن. کب آتا عرفہ؟ عرفے کا دن, ہاں, حج کے مہینے میں. تاریخ بولو, 9 ذی الحجہ بولو. اس وقت میں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے, اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے, اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اس دن شیطان بھی سوچتا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اتنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, یہاں تک کہ شیطان کو خود امید ہو جاتی کہ آج میری معافی ہو جائے گی کیا. اس دن وہ اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, کیونکہ سال بھر محنت کر کے گمراہ کریا, ادھر لے گیا, ادھر لے گیا, پورا جو ہے آج ان کی معافی ہو گئی. اس کی پوری محنت جو ہے پانی میں مل گئی, اس لیے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو انسان کو نیک بننا ہو تو کب بننا ہے؟ 1 سال بعد, اسی دن سے, اسی وقت سے بننا ہے. اور تیسری چیز, انسان کو حرص و ہوس میں مبتلا کرتا ہے. بولا نا, شیطان جانتا ہے کہ کون انسان کس چیز میں کمزور ہے. انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کو جو ہے مال اور حرص اور ہوس کے ذریعے سے جو ہے گمراہ کرنا ہے. انسان سب کرٹ رہے گا, مال کے اعتبار سے ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے, مال کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. بہت ہے پھر بھی اور کی تلاش, اور کی فکر اسے جو ہے ایسا اسے مبتلا کر دیتا ہے, اتنا مبتلا کر دیتا ہے. حرص و ہوس, قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک جملے میں فرمایا, اگر یہ آدم کی اولاد کو 2 بڑے بڑے علاقے, کتنے؟ 2 بڑے بڑے علاقے پورے سونے کے دے دیے جائیں تو یہ 2 علاقے کا مالک بھی سونے کا بول دی. اللہ کے نبی نے فرمایا لابتغى ثالثا, 2 تو ملے, تیسرا کیسے کمانا سوچتا ہے؟ کیا کرے گا؟ 2 ملے, اب تیسرے کی فکر میں کوشش کرے گا. ما ملأ جوف ابن آدم الا التراب. اس کی یہ ہوس, یہ حرص جو ہے کون مٹائے گی؟ یہ قبر کی مٹی ہی اس کی حرص و ہوس کو مٹانے والی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ حرص و ہوس کا فتنہ ایسا ہے, یہ مال اور دولت کا نشہ ایسا ہے کہ انسان جب اس نشے میں اتر آ جاتا ہے, نہ حلال کی تمیز, نہ حرام کی تمیز, نہ ظلم کر رہا ہے, کس کا مال ہڑپ کر رہا ہے, کس کا نہیں, وہ کوئی چیز نہیں دیکھے گا, بس مجھے مال جمانا ہے, کمانا ہے. وہ اس فکر میں مبتلا ہو جائے. شیطان یہ حربہ بہت استعمال کرتا ہے, حرص و ہوس میں مبتلا کر دیتا ہے لوگوں کو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی انسان کو 3 چیزیں مل گئی تو بس اسے سب کچھ مل گیا ہے, اب اسے زیادہ کی خواہش نہیں کرنا ہے. قناعت ایک بہت بڑی عادت ہے اور بہت اچھی عادت ہے. اللہ جو دیا اس میں راضی ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ اس سے راضی ہو جاؤ, اپنے مقدر سے خوش ہو جاؤ, عبادت میں آگے بڑھو. جو دیا وہ میرا مقدر تھا, جو گیا وہ میرا مقدر تھا, جو ملا ہے اس پہ قناعت کرنا. قناعت کریں گے تمہاری زندگی سکون میں آ جائے گی. قناعت نہیں کریں گے زندگی بے چینی کا جو ہے سامان بن جائے گی. اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ بارک اللہ فیکم. تمہارے دل میں قناعت آنا تو کیا کرنا؟ اللہ کا شکر آنا تو دنیا کے سلسلے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھو, اپنے سے ذرا کمتر کے اوپر نظر ڈالو. تمہیں گھر ملا ہوا, کتنے لوگوں کو گھر نہیں ملا. تمہیں کھانے کو روزی ملی ہوئی ہے, کتنے لوگ ہیں روزی بھی نہیں ملی ہوئی ہے. تمہیں اللہ نے صحت عطا کیا ہے, آنکھ اچھے ہیں, کان اچھا ہے, ہاتھ اچھا ہے, بدن اچھا ہے. ان کو دیکھو جیسے آنکھ نہیں, ہاتھ نہیں, پیر نہیں. اللہ نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی. سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, بہت سخت گرمی تھی اور میرے پیر میں چپل نہیں تھا.
اور سخت گرمی میں چل رہا تھا تو پیر اتنے جل رہے تھے پریشان ہو رہا تھا، لیکن اسی درمیان میں میرے نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جس کو ایک پیر نہیں ہے، پیر مکمل کٹا ہوا ہے۔ اس کے پیر پہ نظر ڈالا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگارا میرے پیر میں چپل نہیں ہے، تیرا شکر ہے اس کے تو جو ہے پیر ہی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے سے کمتروں کو دیکھو، آپ کے دل میں قناعت آئے گی، اللہ کا شکر کا جذبہ آئے گا۔ 3 چیزیں کیا ہیں وہ؟ بولیے جی، زور سے بولو۔ نہیں وہ کریکٹ ہے، نہیں 3 چیزیں ملے تو گویا کہ دنیا اپنے خزانوں سمیت اس کے گھر میں آ گئی۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اصبح منکم آمنا، صبح کی ہے کس کا بھی ڈر نہیں۔ یہ نعمت کب معلوم ہوتی؟ معلوم یہ نعمت گئی تو معلوم ہوتی، صبح کر رہے ہیں کس کا بھی ڈر نہیں۔ ان سے پوچھو جو صبح کرتے سمے ڈر لگتا ہے کہ رہیں گے کل، نہیں معلوم نہیں۔ یہ امن کی نعمت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، انسان اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی فرمایا تھا، من اصبح منکم آمنا، جو آدمی امن کے ساتھ صبح کیا، کیا کیا؟ امن کے ساتھ صبح کیا۔ اور دوسری بات کیا فرمائیں؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اور اس کے پاس وعندہ قوت یومہ، کیا ہے اس کے پاس؟ ایک دن کا کھانا موجود ہے، معافا فی بدنہ، اور تیسری چیز فرمائی صبح میں اٹھا، امن بھی ہے، بدن بھی صحیح ہے، کیا ہے؟ کیا بھی پرابلم نہیں باڈی میں، آنکھیاں ہاتھاں پیراں اچھے ہیں۔ صبح میں اٹھتے کتنے کے لوگ؟ انہوں اٹھتے لیکن ہاتھ نہیں اٹھتا، پیر نہیں اٹھتا، آدھا شل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ کتنی بڑی دولت ہے، تم سو رہے ہو، صبح میں ڈرے بغیر صبح کر رہے ہو، صحت کی حالت میں صبح کر رہے ہو، اور اس دن تمہارے گھر میں کھانے کے لیے ایک دن کی روزی روٹی موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ دنیا اپنے پورے خزانوں سمیت تمہارے گھر میں جمع ہو گئی ہے۔ اللہ، کتنی چیزیں بھائی؟ 3 چیزیں۔ کون بولیں گے؟ مبارک بولو۔ پہلی چیز صبح امن کے ساتھ کرنا، دوسری چیز صحت کے ساتھ صبح کرنا، تیسری چیز روزی روٹی کتنے سال کی؟ ایک دن کی، ایک دن کی ہے۔ شریعت نے کیا تعلیم دی؟ ایک دن کی روزی روٹی ملی، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے تمہیں کتنے بڑی دولت عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اور ہمیں کتنا ملا ہوا ہے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ملا ہوا ہے اور کی خواہش، الہاکم التکاثر حتی زرتکم المقابر، یہ اور کی خواہش انسان کو اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ قبرستان پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو، جتنا بھی مل جائے یہ دل کبھی بھرنے والا نہیں۔ انسان دیکھنے کو چھوٹا ہے لیکن اس کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ارشاد فرمایا وہ سوچئے، کہا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقى منه کافرا شربة ماء۔ کیا جملہ ہے! کہا کہ اگر یہ دنیا جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، اگر یہ مچھر ہے نا، اس کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی ویلیو ہوتی تو سوچو ہم کس ویلیو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس ویلیو کے لیے نماز چھوٹ جائے، اس ویلیو کے لیے روزہ چھوٹ جائے، اور اس مختصر سی حقیر سی دنیا کے لیے ہماری آخرت چھوٹ جائے۔ کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نظر کے میں یہ دنیا کیا ہے جان لے، یہ دنیا کی طرف نہیں آئے گا۔ اگر یہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر جو ہے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ کافر نہ ہو، لیکن کافر بھی آج کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سونا ہے، گھر ہے، زمین ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی حقیقت نہیں، اللہ کی نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بکری مری پڑی ہوئی ہے اور اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کون ہے جو اس بکری کو خریدے گا؟ کچرے میں پڑی ہوئی بکری۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو بکری مری ہوئی ہے، اور دوسرا اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے اور خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ بکری جو تمہارے نزدیک کتنی حقیر ہے، کتنی بری ہے، مَا الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ هَذَا، یہ دنیا
اللہ کے نزدیک یہ مری بکری جیسی تمہارے نزدیک گھن والی ہے، خراب ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک خراب ہے جس کے پیچھے انسان دوڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک فتنہ ہے شیطان کا، ایک حرص و ہوس میں مبتلا کر کے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کتنی چیزیں پڑھیں ہمیں شیطان کی گمراہ کرنے کے؟ کئی پڑھے نا۔ پہلی چیز وہ ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری چیز وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تیسری چیز جی اس سے پہلے کیا پڑھا میں اس کے حسن خاتمہ میں خلل ڈالتا ہے کہ اس کی موت بری واقع ہو جائے، اور چوتھی چیز غصے کے حالت میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچویں چیز کیا پڑھا ہم نے؟ دنیا کی محبت کو اس کے دل میں ڈال کے آخرت سے اس کو غفلت کرنا چاہتا ہے، غافل کرنا چاہتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اور مزید چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کر کے جہنم کی دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہے، جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے نزدیک میں مردود بن گیا، اسے دائیں جانب سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، ایسا گمراہی میں اس کو ڈباؤں گا کہ جو ہے وہ آخرت میں جو ہے تیرے ناشکرہ بن جائے گا، اور کم بندوں کو تو اپنا شکر گزار بندہ پائے گا۔ اس دنیا کو ولا ازیننہم ولا امنینہم، کہا کہ دنیا اس کے سامنے مزین کر کے پیش کروں گا، مزین خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ کیسے کیسے گناہ کو خوبصورت شیطان بناتا ہے، ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہے۔ اللہ سے اس نے وعدہ کیا یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والے گناہوں کو اس کے سامنے خوبصورت بناؤں گا۔ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اولاد زیادہ ہونا یہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اور آج شیطان نے کیا بتایا، ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، اور ایک نعرہ بھی نکلا، ہم دو ہمارا کوئی نہیں۔